پریس کلب کے باہر موجود ہیں جہاں پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے احتجاج جاری ہے. ہم شرکاء سے بات بھی کر رہے ہیں, ان سے جانیں گے کہ وہ کیا مطالبہ اور 8 سال سے اداروں کی طرف سے کوئی انصاف کی امید نظر نہیں آتی, کیا وہ اب بھی پرعزم میں آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. سر یہ بتائیے گا کہ جسٹس حاکم نثار صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے وعدہ کیا کہ انصاف فراہم کریں گے, انہوں نے نہیں کیا اور عدالتیں اب بھی کوئی نظر نہیں آ رہی امید, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا ایسے چیف جسٹس کو جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو انصاف دلواؤں گا, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت, اس نظام کے تحت جو کرپٹ نظام ہے, انصاف نہیں مل سکتا, انصاف نہیں مل سکتا. وہ جو لوگ, ان کو میرا یہ پیغام چیف جسٹس صاحب جتنے بھی چیف جسٹس آئے اور فیصلے کر کے چلے گئے, اور ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو یہ میرا پیغام ہے کہ ایک عدالت آپ نے یہاں لگائی ہوئی ہے جو کرپشن سے بری ہوئی ہے, جو چوروں سے بری ہوئی ہے, اور ایک عدالت وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اوپر لگی ہوئی ہے. آپ نے مر کے واپس جانا ہے, یہاں جو بھی آیا ہے اس نے لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اس عدالت میں جا کے کیا منہ دکھلائیں گے, کیا منہ دکھلائیں گے؟ اگر آپ اس عدالت میں جا کر, اللہ کی بارگاہ میں جا کر منہ دکھلانا چاہتے ہیں تو آج کے چیف جسٹس کو میں یہ کہوں گا کہ خدا را آپ یہ چور وزیر اعلیٰ نہ دیکھیں, یہ چور وزیر اعظم نہ دیکھیں, یہ وزیر قانون نہ دیکھیں, یہ رانا ثناء اللہ جو گنڈا ہے, جو بدماش ہے, ان حکمرانوں کو نہ دیکھیں. آپ چیف جسٹس ہیں, اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے, اس عہدے کا فائدہ اٹھائیں, اور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ انصاف دیں, ہمیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو انصاف دیں. آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں, آپ عوام کے ساتھ انصاف کریں, ورنہ اس عدالت میں جا کر آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا اور آپ کا بڑا برا حال ہوگا. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو سر یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو مسلسل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا راگ الاپتے نظر آتے تھے, لیکن 3 سال 7 ماہ کے دور اقتدار میں ان کے منہ سے ایک بار بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا لفظ نہیں نکلا. اب جب ان کو دوبارہ کک آؤٹ کیا گیا تو وہ دوبارہ اسی چیز پہ آ گئے ہیں, تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ظلم اور جبر کا واقعہ ہے, جس میں پاکستان کے 14 شہریوں کو شہید کیا گیا, جس میں قوم کی 2 بیٹیوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا. یہ قصاص کا معاملہ ہے, انصاف کا ہے, اور انصاف وہی دے گا اور وہی دلا سکتا ہے کہ جو انصاف کے نظام کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے. جو حقیقی معنوں میں وہی تحریک اور وہی لوگ انصاف دلائیں گے جو حقیقی معنوں میں انصاف دلانے کی طاقت رکھتے ہوں گے. تحریک انصاف بیسیکلی ایک کمپرومائزڈ گورنمنٹ تھی, کمپرومائز کی بیس پہ آئی تھی, اور وہ اپنے دور اقتدار میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوائقین کو انصاف دلانا تو دور کی بات ہے, بلکہ اس حوالے سے وہ ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھا سکے, اس لیے کہ وہ ایک کمپرومائز کے بیس پہ آئے تھے اور ایک ایجنڈے پہ آئے تھے, اور جب ایجنڈا وہ پورا کروا دیا گیا تو ان کو ہٹا دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا گیا. اب گزارش یہ ہے کہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لوائقین کا جو انصاف کا معاملہ ہے, ہم نے دیکھیں اپنے لیول پر 8 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ہر لیول تک ہم نے انصاف کے لیے دستک دی ہے. ہمارے شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لوائقین, مدعی, مستغیث, گواہان, انہوں نے سارے کے سارے ایویڈنسز کورٹ میں جمع کرا دیے ہیں. سارے کے سارے ہم نے وہاں پر ثبوت دے دیے ہیں. ہم عدالتیں نہیں ہیں کہ ہم انصاف خود سے اناؤنس کریں. ہم انصاف کے لیے ہم ثبوت دے سکتے ہیں, گواہ پیش ہو سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے 8 سال کے عرصے میں اینٹی ٹیررزم کوڈ کے اندر ہمارے مدعی, مستغیث اور گواہان ہر ہفتے میں 2-3 بار پیش ہو رہے ہیں, لیکن انصاف نہیں مل رہا. اس ملک میں انصاف صرف اشرافیہ کے لیے ہے, انصاف صرف مافیا کے لیے ہے, انصاف صرف اور صرف دولت مند کے لیے ہے اور صاحب ثروت کے لیے ہے, مقتدر حلقوں کے لیے ہے, غریب کے لیے, مظلوم کے لیے انصاف کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان خوشحال نہیں ہو رہا, یہی وجہ ہے کہ پاکستان مستحکم نہیں ہو رہا, اس لیے کہ انصاف نہیں ہے. اور میں آپ کے اس ٹی وی چینل اور اس سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے میں پاکستان کے تمام تر اداروں کو, آئینی اداروں کو,
تمام تر حلقوں کو، میڈیا کو، عوام کو ایک پیغام دوں گا کہ جب تک شہدائے مالٹاؤن کے لواحقین کو انصاف نہیں ملتا اس وقت تک پاکستان میں خوشحالی نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کی معاشی حالات دن بدن زبوحالی کا شکار ہیں۔ لیکن سر اس بدحالی کا حال یہ حکومت ذمہ دار ہے یا ان کو لانے والے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بڑا کلیئر کٹ پیغام دے رہا ہوں، اس ملک کو بدحالی تک لانے والا پاکستان کا ہر وہ ادارہ شامل ہے جس کا اثر رسوخ ہے، وہ بشک وہ عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جس کا اثر رسوخ ہے اور وہ انصاف نہیں دلوا رہا وہ ذمہ دار ہے، اور وہ پاکستان کی بدحالی کا بھی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی خوشحالی کا راز انصاف میں ہے۔ تحریک انصاف کے نام پہ بنی، لیکن انصاف کے نام پہ ایک بدنما داغ ہے وہ، اس لیے کہ وہ سانحہ مالٹاؤن کا نام لے کے آئے تھے، گورنمنٹ میں آئے تھے، اور جب آئے تو 3.5 سال میں ایک جملہ نہیں بولا، جو ہی کرسی ان سے چھنی پھر شہدائے مالٹاؤن یاد آ گئے۔ یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے وہ سانحہ مالٹاؤن کا نام استعمال کرتے رہے، اقتدار ملا بھول گئے، اقتدار پھر چھن گیا، پھر مالٹاؤن یاد آ گیا۔ تو یاد رکھیں سانحہ مالٹاؤن اس پاکستانی قوم کے لیے، اداروں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی کروڑوں لوگوں نے ٹی وی پہ لائیو دیکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ ڈی آئی جی رانا عبدالجبار موجود تھا، ہر ایک کو پتا ہے کہ ایس ایس پیز موجود تھے، ہر ایک کو پتا ہے ایس ایچ او موجود تھے، 15 تھانوں کی پولیس استعمال ہوئی اس سانحہ مالٹاؤن کے اندر، کیمرے کے اندر سارے کے سارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس باقر نجفی کمیشن رپورٹ نے سب کچھ بتا دیا، جے آئی ٹی نے سارا کچھ بتا دیا، لیکن انصاف نہیں ملا۔ انصاف اس لیے نہیں ملا کہ اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ پاکستان کی اشرافیہ ہے، یہ مقتدر حلقے ہیں، مافیا ہے، اور عدالت اگر عدالت چاہے رات کی تنہائی میں اگر عدالتیں کھول کے اشرافیہ کو انصاف دلا سکتے ہیں تو ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رات کو نہ صحیح دن کو کھول لو عدالتوں کے لیے انصاف کے لیے، اور شہدائے مالٹاؤن کے انصاف۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر وہ مقتدر حلقہ جن کے پاس جو صاحب اختیار ہے، اگر وہ چاہیں تو آج بھی سانحہ مالٹاؤن کا انصاف ہو سکتا ہے اور پورا سا کی جو ہے وہ داد رسی ہو سکتی ہے۔